السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محمد تنویر چینل کے اس خصوصی پروگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس اہم موضوع پر بصیرت افروز گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت مولانا محمد مرشد صاحب قاسمی۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل محمد تنویر کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ دین کی یہ روشنی اور ہمارے تمام علمی بیانات آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ آئیے اب بغیر کسی تاخیر کے علم و حکمت سے لبریز اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، یقیناً بڑی خوشی اور مسرت کی جگہ ہے اور ہم سب کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو رمضان المبارک کی سعادت مند گھڑیاں نصیب فرمائی ہے۔ اس عظیم نعمت پر ہم اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ مبارک کے ان لمحات کو وصولنے والا بناوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی خطبہ دیتے اور فرماتے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے۔ شہر مبارک، ایک برکت والا مہینہ ہے۔ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ اللہ کی جانب سے ایک ندا لگانے والا فرشتہ ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، متوجہ ہو کہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خیر کی طرف سبقت کرو۔ مومن کی شان یہی ہوتی ہے فاستبقوا الخیرات، کہ مومن نیکی کی طرف بڑھتا ہے، سبقت کرتا ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ تم دوڑو رب کے مغفرت کی طرف اور رب کی جنت کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مغفرت کے لیے اور جنت کے لیے یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی قدر، اس کی عظمت اللہ مزید ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزے کو فرض کیا، جیسا کہ ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ پچھلی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ روزے کا ایک بڑا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ در حقیقت تقوی کی ایک تدریب ہے، تقوی کی ایک ٹریننگ ہے۔ کتنی مرتبہ انسان روزے کی حالت میں اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، چاہے تو فریج کی چیز استعمال کر لے، پانی استعمال کر لے، لیکن صرف اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اسے روکتا ہے۔ اور کوئی بھی کمزور سے کمزور ایمان والا شخص اپنے روزے کو خراب نہیں کرتا۔ اللہ کا یہ ڈر ہے، اللہ کا یہ خوف ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہی خوف اور یہی ڈر ہماری زندگی کے ہر گوشے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں اور اللہ کے ڈر سے
ہم گناہوں کو چھوڑنے والے ہو جائیں۔ تو روزے کا ایک بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ شہر المواسات، روزہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ روزے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس لیے دیا تاکہ جب ہم بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، تو ہمیں فقیروں کے فاقے کا احساس ہو، مسکینوں کے، غریبوں کے مسکنت کا، ان کی غریبی کا احساس ہو کہ ان کے کتنے دن، ان کی کتنی راتیں فاقے میں گزر جاتی ہے۔ بیواؤں کے ساتھ ایک ہمدردی پیدا ہو، یتیموں کے ساتھ ایک ہمدردی پیدا ہو۔ اس بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے فقیروں کی، مسکینوں کی ایک ہمدردی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس مہینے کو اور روزے کو شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر الصبر بھی فرمایا ہے۔ صبر کا مہینہ ہے یہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور صابر کو اللہ تبارک و تعالی بے حساب اجر و ثواب دیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ یقیناً صبر کرنے والوں کو بلا حساب اجر دیا جائے گا، پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں ہر ایک کو اس کی نیکی کا بدلہ اللہ ناپ کر یا تول کر دیں گے، لیکن صابرین کو، صبر کرنے والے کو، روزے کی حالت میں بندہ بھوک و پیاس کو برداشت کرتا ہے، روزے کی حالت میں گناہوں سے بھی بچتا ہے، یہ بھی ایک صبر ہے۔ گناہوں سے بچنا، نیکیوں پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، بھوک و پیاس کو برداشت کرنا، یہ ایک صبر ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور صابرین کو اللہ تبارک و تعالی بغیر مکیال و بغیر میزان، بغیر ناپے اور تولے، بے حساب اجر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ دیا ہے، اللہ ہم سب کو اس کی قدر نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ دیگر نیکیوں کا ثواب اللہ ملائکہ کے ذریعے دلوائیں گے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی خود دیں گے، بنفس نفیس عطا فرمائیں گے۔ اس سے بھی روزے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کی تشریح کرتے ہوئے بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات خود مل جاتی ہے روزے داروں کو، اور اللہ کا مل جانا گویا ساری کائنات کا مل جانا ہے۔ چنانچہ اس کو وَأَنَا أُجْزَى بِهِ بھی پڑھا گیا کہ میری ذات ہی اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور اللہ کی ذات جس بندے کو مل جاوے یقیناً اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں۔ ایک بادشاہ بڑے موڈ میں تھے، اور انہوں نے اپنے وزراء کے سامنے، اپنے اراکین سلطنت کے سامنے اعلان کیا کہ آج جو شخص سلطنت کی جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی ہے۔ کسی نے زمین پر، کسی نے محل پر، کسی نے سونے چاندی جواہرات پر ہاتھ رکھا، لیکن ایک باندی نے، ایک خادم نے بادشاہ کے اوپر ہی ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے بعد میں پوچھا کیا وجہ ہے تم نے میرے اوپر ہاتھ رکھا؟ کہا ہم نے آپ کو مانگ لیا، آپ کو لے لیا، آپ ہمارے ہیں تو ساری کائنات، ساری سلطنت کی ساری چیزیں ہماری ہیں۔ اسی طرح روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب قرب نصیب ہو جائے، اللہ کی رضامندی نصیب ہو جائے، تو یقیناً کائنات کی ہر چیز ہماری ہے۔ آج دنیا کے سارے حالات اور ساری گڑبڑی ناراضگی کی وجہ سے ہے، اللہ سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے یہ ماہ مبارک کا تحفہ دیا ہے
تاکہ ہم اللہ کے مقرب بن جائیں، اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ کے چہیتے بن جائیں۔ یوں تو بہت ساری احادیث ہیں جن میں روزے کی اور روزے دار کی فضیلت آئی ہے۔ خاص طور پر ایک اور حدیث ذکر کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی ہے، روزے دار کے لیے دو خوشی ہے۔ ایک خوشی تو افطار کے وقت ہوتی ہے، فرحت عند فطرہ، جب بندہ افطار کرتا ہے اور دسترخوان مختلف قسم کی نعمتوں سے سجا ہوا ہوتا ہے، یقیناً روزے دار کو ان نعمتوں کو کھا کر، ان نعمتوں کو دیکھ کر ایک عجیب خوشی اور مسرت ہوتی ہے، اور ایک سچی اور حقیقی خوشی روزے دار کو اس وقت ملے گی جب بندہ، وہ روزے دار شخص اللہ کا دیدار کرے گا۔ فرحت عند لقاء ربہ، اللہ کا دیدار حق ہے، اللہ کا دیدار سچ ہے۔ قیامت کے دن جنت میں اللہ اپنا دیدار فرمائیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے سرسبز و شاداب ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ دیدار نصیب ہوگا، اور خصوصی دیدار اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کو بھی نصیب فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں روزے کے تعلق سے خاص طور پر فرمایا گیا، موعود بلقاء اللہ فی جزائہ، کہ روزے کے بدلے میں اللہ کی لقاء کا وعدہ ہے، اللہ کی ملاقات کا وعدہ ہے۔ محترم سامعین، اللہ نے یہ عظیم عبادت ہم سب کو دی ہے جس پر حسن خاتمہ کی گارنٹی ہے، جنت کی گارنٹی ہے، اللہ کے دیدار کا وعدہ ہے۔ اس لیے اس روزے کا احترام ہو، اور روزہ رکھنے کا احترام ہو، ماہ مبارک کا احترام ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں روزے 3 درجے کے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے جو سب سے ادنا درجہ ہے کہ 3 چیزوں سے انسان اپنے آپ کو روک لے، کھانے سے، پینے سے، بیوی سے صحبت کرنے سے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، عقل، شرب، جماع، کھانا پینا اور صحبت سے روکنا۔ یہ ایک ادنا درجے کا روزہ ہے، ایک اس سے اوپر درجے کا روزہ ہے۔ انسان جب بھوکا پیاسا ہوتا ہے، صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، صحیح یہ ہے کہ ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے، ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے، نگاہ کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے جب ہم نے روزہ رکھا تو ہماری نگاہ غلط استعمال نہیں ہوگی، دل غلط استعمال نہیں ہوگا، زبان غلط استعمال نہیں ہوگی، ان ہاتھوں سے ظلم نہیں ہوگا، پاؤں کو غلط مقصد کی طرف نہیں لے کر جائیں گے۔ ہر عضو کا روزہ ہو، اور یہی روزے کا تقاضا بھی ہے، اور اللہ نے اسی لیے روزے کا حکم دیا۔ چونکہ انسان کا جب پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو سارے اعضاء آسودہ ہوتے ہیں اور گناہ سے بچنے والے ہو جاتے ہیں۔ اذا جاع البطن شبعت الاعضاء كلها، کسی نے کہا جب پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو سارے اعضاء آسودہ ہوتے ہیں، کسی کا عضو گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ لیکن جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو سارے اعضاء کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان جوانوں کو جن کے اندر فی الحال نکاح کی طاقت نہیں ہے، انہیں بھی حکم دیا کہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام ہو، پیر اور جمعرات کے روزے کا اہتمام، ایام 20 کے روزے کا اہتمام، چونکہ روزہ شہوتوں کو کچل دیتا ہے۔ یہ تو دوسرے درجے کا روزہ ہے، جب ہم نے خود کو بھوکا پیاسا رکھا، کھانے پینے سے رکے رہے، تو سارے اعضاء کا روزہ ہو، صرف پیٹ کا اور شرمگاہ کا روزہ نہیں، سارے عضو کا روزہ ہو۔ یہ دوسرے درجے کا روزہ ہے، اور سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ، سب سے اعلیٰ درجے کا روزہ یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں دنیاوی فکروں سے بھی اپنے آپ کو آزاد کر لے، دل و دماغ کو صرف اللہ کی طرف متوجہ رکھے، ذہن اور دماغ کو بھی غلط تصورات سے پاک رکھے، صرف شرمگاہ کی زنا سے دوری نہیں بلکہ دل و دماغ کی زنا سے بھی دوری ہو جائے۔ دماغ میں گندے خیالات کا آنا، دل میں گندے خیالات کا وارد ہونا،
آنا یہ بھی ہمارے روزے کو خراب کرتا ہے۔ روزہ خاص طور پر گناہوں سے بچنے کی ایک ٹریننگ ہے۔ محترم سامعین، خصوصاً میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں ایک خاص تعلق سے کہ رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ ساتھ احترام رمضان بھی مطلوب ہے۔ رمضان المبارک کا احترام کیا جائے۔ رمضان المبارک دین کے عظیم شعائر میں سے ہے، دین کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ہے۔ 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی، دینی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ جن دلوں میں اللہ نے اپنا خوف رکھا ہے، اپنا ڈر رکھا ہے، وہ یقیناً اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں۔ محترم دوستو، رمضان المبارک کو شاعر اللہ سمجھیں، اس مہینے کو اللہ کے دین کی عظیم نشانی سمجھیں، روزے رکھ کر اس ماہ مبارک کا احترام کریں، گناہوں سے بچ کر اس ماہ مبارک کا احترام کریں۔ ایک حدیث امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، گرچہ بعض محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن اعمال کی فضیلت کے سلسلے میں ایسی حدیثوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، ان اللہ تعالی یباہی ملائکتہ بالشاب العابد، اللہ فرشتوں پر فخر کرتا ہے اس جوان کو لے کر جو جوان اپنی جوانی کو عبادت میں گزارے۔ ایسے جوان کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، 7 قسم کے لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں وہ جوان بھی ہوگا جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے۔ جوانوں، اس ماہ مبارک کا احترام کرو۔ آج جوانوں کو خاص طور پر اس لیے مخاطب کیا جا رہا ہے، ہمارے جوان بہت سارے اس ماہ مبارک میں بھی منہ میں گٹکے، تمباکو اور گندی چیزیں رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، ہوٹلوں کو آباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوستو، صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے، جوانی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ماہ مبارک کی بے حرمتی سے اندیشہ ہے کہیں ایمان نہ چلا جاوے، کہیں برا خاتمہ نہ ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں ماہ مبارک کے احترام سے ایمان بڑھتا ہے، اور ماہ مبارک کی بے حرمتی سے ایمان کے چھن جانے کا اور سوء خاتمہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہم اس ایمان جیسی عظیم دولت سے محروم ہو جائیں۔ احترام والوں کو ایمان ملا ہے، ایسے کئی واقعات ہیں۔ ایک آگ کا پجاری تھا، مجوسی تھا، مسلمانوں کے محلے میں رہتا تھا، لیکن جب اس کی وفات ہوئی تو محلے کے کچھ لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جنت کی سیر کر رہا ہے، وہ شخص جنت کی سیر کر رہا ہے۔ محلے کے لوگوں کو تعجب ہوا، وہ تو مشرک تھا، آگ کا پجاری تھا، جنت اسے کیسے ملی؟ اس کے گھر میں لوگ گئے، تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ مرنے سے پہلے اللہ نے اسے عظیم دولت ایمان سے نواز دیا تھا، اور اس نے مرنے سے کئی دن پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تھا، اور وجہ یہ بنی تھی کہ اس کا ایک چھوٹا بچہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے محلے میں روٹی کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لے کر نکل گیا۔ باپ کو بڑی غیرت آئی، باپ نے ایک تھپڑ مار دیا بچے کو اور کہا بیٹے، اس ماہ مبارک میں مسلمان بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور تم روٹی کے ٹکڑے ہاتھ میں لے کر مسلمانوں کے اس مقدس مہینے کی بے حرمتی کر رہے ہو۔ مارنا تھا، بچے کو تربیت کرنی تھی۔ وہ آیا گھر پر اور اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الغرض، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کا اہتمام کرنے والا بنائے، گناہوں سے خاص طور پر بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے۔ ہم اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں تو اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنے والے بھی بنیں،
اسی طریقے سے آگے فرمایا رب قائمن لیس لہ من قیامہ الا السحر، بہت سے تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو شب بیداری کے سوا، رات کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، چونکہ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھتے ہیں۔ بہت سارے قرآن کریم سننے والے ایسے ہیں کہ قرآن کریم کو سننے کا جیسا حق تھا ویسا ہم نہیں سنتے ہیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی سے بچیں، تلاوت کا اہتمام ہو، روزے کا اہتمام ہو، اور اصول کے مطابق آداب کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھنے کا ہم سب اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ۔ یہ تھا آج کا خصوصی بیان جس میں حضرت مولانا محمد مرشد صاحب قاسمی نے نہایت قیمتی اور بصیرت افروز باتیں ارشاد فرمائے۔ امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو آپ کے علم اور ایمان میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ یہ خیر کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ جانے سے پہلے ایک بار پھر یاد دہانی کراتا چلوں کہ ہمارے چینل محمد تنویر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے۔